خداوند یسوع کے پرفضل اور مقدس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ بائبل مقدس کی سب سے بڑی اور طویل نبوت 2300 صبح شام کے اس دوسرے حصہ میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے پہلا حصہ کو بہتر طور پر سنا ہوگا، اور شاید بہت سارے ایسے موقع ہوں گے جہاں پر آپ کو بار بار چیزوں کو سننا پڑے گا تاکہ ہم بہتر طور پر سمجھ پڑیں۔ آج ہم بائبل مقدس کی بڑی طویل جو نبوت ہے 2300 صبح شام، ہم نے اس کے 70 ہفتوں یعنی 490 سالوں پر غور کر لیا۔ مطلب ہم نے پہلے حصہ پر غور کر چکے ہیں، اب اس کے بعد باقی 1810 سال جو 70 ہفتوں کے بعد باقی ہیں ان میں کیا ہوگا، اب ہم اس پر بات کرنے کو ہیں۔ مقدس کلام میں دانییل کو جب یہ رویا بتائی گئی تو یاد رہے اس وقت وہ ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پایا، اور کہا گیا کہ تو اس بات پر مہر کر دے کیونکہ اس کا علاقہ دور کے وقت سے ہے۔ لیکن ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا نے وقت کے ساتھ اپنے کلام کے بھیدوں کو اپنے لوگوں پر ظاہر کیا ہے۔ آئیے غور کریں 70 ہفتوں کے بعد 1810 سال جو بعد کے ہیں ان میں کیا چیزیں وقوع میں آئیں۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے گا پلیز کہ خداوند نے یہ بات پہلے سے بتائی کہ ایک ہفتے کے اس عہد میں خداوند نے یہ کہا تھا کہ جب وہ عہد پورا ہو جائے گا جو بنی اسرائیل کے ساتھ آخری ہفتہ تھا، تو لکھا ہے اب تم چنیدہ قوم نہیں رہے، اور جب استفانوس کو سنسار کر دیا گیا اور اعلانیہ طور پر اسرائیل نے مطلب اہل یہود نے خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ تسلیم کرنے کا انکار کر دیا، تو لکھا ہے پالوس اور برنباس دلیر ہو کر کہنے لگے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے، لیکن چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو، تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگلا آنے والا وقت خاص طور پر خدا نے مقرر کیا باقی دیگر اقوام کے لیے۔ بائبل مقدس میں کس طرح آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یسوع مسیح نے اب جب نیا فیز اس کا شروع ہوا، مطلب 1810 سالوں کے جو درمیانی وقت، اس میں کیا ہونے کو جا رہا تھا کہ جب 490 سال گزر گئے تو مقدس کلام کہتا ہے پھر یسوع نے کہا اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا، یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے۔ بائبل مقدس دو عہدوں کے بارے میں بات کرتی ہے، ایک جو پرانا عہد ہے، ایک جو نیا عہد ہے۔ اور کلام کہتا ہے پرانا عہد خدا نے بزرگ موسیٰ کے ذریعے جب بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا تب باندھا، اور لیکن تب بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا اے خداوند جو کچھ تم سے کہتا ہے ہم کریں گے، لیکن مقدس کلام کہتا ہے نئے عہد میں خداوند خود ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہارے دلوں میں نئی روح ڈالوں گا۔ تو ہم پرانے عہد میں ہم نے وعدہ کیا، نئے عہد میں خدا ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ اب یاد رہے آئندہ آنے والے سالوں میں 490 سال گزر گئے، عہد نیا ہو گیا اور وہ یسوع مسیح کے خون میں ایک نیا عہد جو ہے وہ باندھا گیا ہے۔ اس کے بعد اب یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پرانا عہد قوم بنی اسرائیل جو نسل کے صلب کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے ابراہیم کی نسل تھے، جو اس کے صلب سے پیدا ہوئے، وہ اسرائیل جو ہے وہ کہلاتے تھے۔ لیکن مقدس کلام کہتا ہے کہ جس طرح عہد نیا ہو گیا اب اسی طرح قوم بھی نئی ہو گئی۔ اب اسرائیل جسمانی نہیں بلکہ مقدس کلام کہتا ہے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، چرچ کی بات ہے، وہ تمام تر لوگ جو غیر اقوام سے تعلق رکھتے تھے، کلام کہتا ہے خدا نے انہیں اپنی بادشاہی میں آنے کی دعوت دی، اور اب چرچ میں غیر قوم کے لوگ چرچ میں شامل ہو کر مسیحی ہو کر لکھا ہے اب وہ شاہی کائنوں کا فرقہ اور خدا کی مقدس قوم اور ایسی امت بن گئے جو خدا کی خاص ملکیت ہو۔ پہلے بنی اسرائیل خدا کی جو جسم کے اعتبار سے ملکیت تھی، لیکن نئے عہد میں عہد بھی نیا، قوم بھی نہیں، اور اب دیگر اقوام خداوند کی امت جو ہے وہ بن گئے۔ اور مقدس کلام اس بات کو مزید جاننا چاہیں، اس لیے لکھا ہے اس لیے جو اسرائیل کی اولاد ہے وہ سب اسرائیلی نہیں،
اور نہ ابراہیم کی نسل سے ہونے سے سب فرزند ٹھہرے۔ کون خدا کے فرزندیت حاصل کرے گا؟ لیکن اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ مطلب اب غیر قوم کے لوگ جب یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو اب ایک طرح سے روحانی اعتبار پر وہ اسرائیلی ہیں۔ غلطی نہ کیجئے گا پلیز کہ بہت سارے لوگ آج جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں، انہیں خدا کی قوم سمجھتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کا یہ خیال نہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے 490 سالوں 70 ہفتوں کے بعد اب بنی اسرائیل خدا کی قوم نہیں رہے۔ ہاں وہ خدا کی قوم تھے لیکن اب نہیں ہیں۔ اب غیر قوم کے لوگ جو مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں وہ خدا کی امت، خدا کے لوگ، خدا کی خاص ملکیت ہیں۔ سو عہد نیا، قوم بھی نہیں۔ اور اب اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ یروشلم جو کبھی بادشاہوں کا دارالخلافہ تھا، جہاں پر بزرگ داؤد کا تخت تھا، وہ ہماری مرکزی جگہ ہے، تو ایسا سوچنا بائبل کے نزدیک نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اتر دیکھا۔ آپ کا اور میرا اب یروشلم کہاں پر ہے؟ ہمارا شہر آسمان پر ہے۔ تو یاد رہے، چرچ شادمان ہو، اب عہد بھی نیا ہے، اب قوم بھی نہیں ہے، اور اب شہر بھی زمینی نہیں رہا، اب شہر بھی آسمانی ہے، اور وہ یروشلم جو آسمان پر ہے وہ کلام کہتا ہے ہمارا شہر ہے اور ہماری نظریں اس پر۔ آج بھی بہت سارے لوگ جسم کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، زمینی اعتبار سے جو قوم اسرائیل، یروشلم کا شہر، اس کے لیے دعائیں مانگتے نظر آتے ہیں کہ شاید وہ ہمارا مرکزی جگہ ہے، لیکن ایسا سوچنا بائبل مقدس کی تعلیم کے منافی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن مقدس کلام کیا کہتا ہے؟ پیشن گوئی یہ تھی کہ 2300 صبح شام کے بعد لکھا ہے مقدس پاک کیا جائے گا۔ لیکن یاد رہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے تقریباً 40 سال بعد 70 AD کے اندر لکھا ہے کہ رومی بادشاہ جنرل تھا، لکھا تیتوس نے یروشلم کو پورے طور سے تباہ کر دیا، اور اس کے بعد زمین پر اب کوئی ہیکل موجود نہیں ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر دانیل نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ 2300 صبح شام کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے جب خدا کے لوگوں نے دانیل کی اس نبوت کی کتاب کو پڑھا، اسے سمجھا، تو اس میں ولیم ملر، ہیران اور جیمز وائٹ اور ایلن جی وائٹ اور جوزف بیٹس، تو یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے تحقیق کی، انہوں نے جاننے کی کوشش کی کہ 1810 جو اگلا ٹائم فریم ہے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اب انہیں ایسا لگا کہ یہ ٹائم فریم جو 1844 کا وقت بنتا ہے، اس روز خداوند یسوع عالم بالا سے آنے کو ہے، اور یہ آمد ثانی کی ڈیٹ ہے۔ انہیں 1844 ایسا لگا کہ یسوع مسیح دوسری آمد میں آنے والا ہے، اور بہت سارے لوگ خداوند یسوع کی آمد کو لے کر اس ڈیٹ کا تعین کر کے خداوند یسوع کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن گریٹ ڈس اپوائنٹمنٹ ڈے، مایوسی کا دن بھی کہا جاتا ہے کہ جب 1844 میں خداوند یسوع کی دوسری آمد نہیں ہوئی، پھر سے مقدسین آپس میں، خدا کے لوگوں نے، امامداروں نے، وہ خدا کے حضور بیٹھے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ خداوند جبکہ لکھا ہے 1810 سالوں کے بعد، مطلب 490 اور 2300 صبح شام کے بعد مقدس پاک کی جگہ، تو یہ خداوند یسوع کی آمد کا دن اگر نہیں، زمین کے پاک ہونے کا دن نہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ جب لوگ یہ سوچ رہے تھے تو پھر ان کی بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ ہم نے یہ جانا کہ عہد نیا ہے، ہم نے یہ جانا کہ قوم نہیں ہے، ہم نے یہ بھی جان لیا کہ اب شہر یروشلم بھی نیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں مقدس بھی نیا تو نہیں؟ ہم جو سوچ رہے ہیں، ہم تو زمینی مقدس کے بارے میں، خداوند کی اس ہیکل کے بارے میں سوچ رہے تھے، وہ تو تباہ ہو چکی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جس طرح عہد نیا، قوم نیا، شہر نیا، تو مقدس بھی نیا ہے؟ تو پھر کلام کہتا ہے خداوند نے ان پر اس مکاشفہ کو ظاہر کر دیا، اور تب
ایمانداروں کے ذہن پورے طور سے اس بات کے لیے کھلے اور خدا نے ان کی توجہ عبرانیوں کے خط میں لگائی. اور پھر خداوند کے خادموں میں سے ایک شخص جو ہے وہ ہیرام جو ہے ایڈسن تھے، ان کو خداوند عالم بالا پر ایک طرح سے رویا میں یہ دکھائی دیے کہ وہ پاک مقام سے پاک ترین مقام میں جا رہے ہیں. جب ایسا کچھ انہیں نظر آیا تو پھر ان کی توجہ عبرانیوں کے خط میں گئی اور وہاں پر یہ لکھا ہے، اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا سردار کاہن جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا مقدس میں اس حقیقی خیمے کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے نہ کہ انسان نے. جب انہوں نے یہ پڑھا تو یہاں پر لکھا ہے یسوع ہمارا سردار کاہن ہے. اگر یسوع سردار کاہن ہے تو پھر کہانت کے لیے ہیکل ہے، اور لکھا ہے وہ خادم ہے تو خدمت ہے. کہانت کی خدمت یسوع درمیانی ہے. کہاں پر لکھا ہے؟ آسمان پر ایک ہیکل موجود ہے اور یسوع وہاں پر ہمارا سردار کاہن. واو. تو پھر انہیں بات یہ سمجھ آئی کہ ہاں اب حقیقت یہ ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے کہ عہد بھی نیا ہے، قوم بھی نہیں ہے، شہر بھی نیا ہے، اور پھر یہ بھی جانا کہ مقدس یعنی ہیکل بھی نہیں ہے، اور یہ ہیکل بھی آسمانی ہیکل ہے. کیونکہ مقدس کلام میں لکھا ہے کہ جب کاہن آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں، چونکہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے ہدایت ہوئی کہ دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا. مطلب آسمان پر ہیکل موجود ہے اور اسی کا نمونہ زمین پر بنایا گیا. پہلے خدا نے موسیٰ کو اور پھر بزرگ داؤد کو نمونہ دیا کہ اس طرح کی ہیکل جو ہے وہ آپ نے زمین پر بنانی ہے. تو پھر انہیں سمجھ آئی کہ ہیکل بھی نہیں ہے. تو جب یہ سمجھے تو اب پھر انہیں یہ سمجھ آیا کہ ہیکل کی تمام تر چیزیں یسوع مسیح کو پیش کرتی ہیں، کیونکہ یسوع نے تو خود کہا اگر تم اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں پھر اسے 3 دن میں بناؤں گا. تو یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ہیکل سے تشبیہ دی. تو ہیکل کے اندر موجود تمام تر چیزیں، مذبح یسوع کی قربانی کو ظاہر، پیتل کا حوض اس کا، یسوع کا کلام اور اس کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. روٹیوں کی میز، یسوع نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. شمعدان، یسوع نے کہا دنیا کا نور میں ہوں. بخور جلانے کا مذبح جو اس پر جلایا جاتا، بخور جلایا جاتا، اس کی خوشبو آگے پھیلتی. تو یسوع کے لکھا ہے جو کچھ تم میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گی تمہیں مل جائے گا. عہد کے صندوق پر خدا کا جلال تھا تو لکھا ہے وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش، اس پر خدا کا روح ہے. سو مقدس کے اندر تمام تر چیزیں یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہیں. تو پھر یہ انکشاف ایمانداروں پر ہونا شروع ہو گیا کہ ہیکل کی تمام تر چیزیں یسوع مسیح کو پیش کرتی ہیں. تو جب یہ سمجھ آ گئی تو پھر انہیں یہ سمجھ آیا کہ در حقیقت ہیکل کے اندر 3 حصے ہیں. پہلا صحن، پھر پاک مقام اور پھر پاک ترین مقام. اب یاد رہے مقدس کلام کہتے ہیں ہیکل کا ڈیزائن خدا نے اس طرح کرایا کہ پہلے صحن ہے جہاں پر مذبح ہے اور پانی کا حوض ہے. اس کے بعد پاک مکان ہے جہاں پر کلام میں لکھا روٹیوں کی میز ہے، شمعدان ہے اور بخوردان ہے. پھر اس کے بعد تیسری جگہ پاک ترین مقام ہے جہاں پر عہد کا صندوق ہے جس میں کلام میں لکھا موسیٰ کا وہ عصا اور عہد کی تختیاں تھیں. سو 3 حصے ہیں. تو در حقیقت یہ 3 حصے یسوع مسیح کی خدمت کے 3 فیزز کو ظاہر کرتے ہیں. جیسے پوری ہیکل یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہے، اسی طرح یہ 3 حصے یسوع مسیح کی خدمت کو پیش کرتے ہیں. کس طرح؟ آئیے مقدس کلام میں سے مزید دیکھتے ہیں. صحن کا وہ حصہ جہاں پر قربانی پیش کی جاتی تھی کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے برہ کو لے کر آتا، اس کے سر پر اپنے خاک رکھتا، اسے ذبح کیا جاتا. تو پھر ایک کاہن اس کے خون کو لیتا اور اسے پاک مکان میں لے کر جاتا اور اس کے خون کو پردے پر 7 بار ہاتھ چھڑکتا. اور ایک طرح سے جب باہر کھڑا شخص جو ہے جو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے برہ لے کر آیا تھا
جب اس نے برہ کو ذبح کر دیا تو ایک طرح سے اسے یقین دلایا گیا کہ آپ کی گناہوں کی معافی ہو گئی ہے، اور یہ سارا میٹر صحن میں ہے، ایک طرح سے پاک مقام اور پاک ترین مقام سے باہر ہے۔ یسوع مسیح کا پہلا خدمت کا حصہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے۔ یسوع مسیح کی مصلوبیت، یسوع کی مصلوبیت ہیکل سے باہر والے حصے میں کلام میں کہتا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا۔ دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ کیا آپ بات سمجھ پا رہے ہیں؟ تو یسوع مسیح کی مصلوبیت ہیکل کا وہ پہلا فیز ہے جو یسوع مسیح نے اپنے پیدا ہونے سے لے کر جیسے برہ بڑھتا ہے اسی طرح یسوع مسیح زمین پر مجسم ہو کر آئے، بڑھے، اور پھر کلام میں لکھا ہے اس اپنی خدمت کو پورا کیا جس کے لیے آئے تھے، اور وہ ہیکل کا پہلا فیز ہے جب تک یسوع مصلوب نہیں ہوئے۔ تو پہلا فیز کمپلیٹ ہوا جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، اور اس کے بعد دوسرا حصہ ہے جو کاہن کی طرف شفایتی جو حصہ ہے جو اس کے خون کو لے کر پاک مقام میں جایا کرتا تھا۔ تو مقدس کلام کیا کہتا ہے؟ مقدس کلام کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے پھر اس کے بعد جب یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے تو پھر یسوع کی خدمت کا دوسرا فیز شروع ہو گیا۔ پریز دی لارڈ، خدا کا پاک روح کیسے چیزوں کو ظاہر کرتا اور کیسے چیزیں خدا نے آرگنائز ترتیب دی ہیں، اپنے نشان خدا نے ہر جگہ رکھے، ضرور صرف تھوڑا سا دیکھنے کی ہے۔ دوسرے فیز میں کاہن خون کو لے کر پاک مکان میں جاتا، پردہ پر 7 بار چڑھ، اور لکھا ہے عبرانی کا مصنف 9:24 میں کہتا ہے کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو، شفایت کرے۔ اور لکھا ہے وہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا تاکہ ہماری خلاصی کرائے۔ اب کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح عالم بالا پر اٹھا لیے گئے تو تب سے لے کر یسوع اپنی خدمت کے دوسرے فیز میں یعنی پاک مقام کی خدمت، شفایت کا کام کر رہے تھے، اور یسوع مسیح کا وہ بدن جو ہماری خاطر کچلا گیا وہ باپ کے سامنے ہماری شفایت کے لیے ہے۔ تو وہ دوسرا فیز تھا۔ اس کے بعد یاد رہے یہ سلسلہ ہر روز یوں ہی چلتا تھا، مطلب کہ لوگ آتے، قربانی ہوتی، ہیکل کے اندر پاک مقام کے اندر خون لے کر جایا جاتا، لیکن یہ سلسلہ کلام کہتا ہے پورا سال یوں ہی چلتا رہتا جب تک کہ یوم کپور نہ آ جائے، جب تک کفارہ کی عید جو 7 مہینے میں ہوا کرتی تھی جب تک وہ نہ آتی، اور 7 مہینے کے پر لکھا ہے ایک سائیکل پورا کمپلیٹ ہو جاتا، پچھلا ریکارڈ صاف اور آگے چیزیں پھر سے شروع، اور وہ تیسرا خدمت کا حصہ تھا جب پہلا ریکارڈ پورا کمپلیٹ ہوتا تو تب اس دن کفارہ دیا جاتا، کس کا؟ خیمہ اجتماع کا، پاک ترین مقام کا، مذبح کا سردار کائن اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، پوری قوم کے لیے کفارہ دیتا۔ اور مقدس کلام کہتا ہے پہلے خیمہ میں تو کائن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام ہر روز ہوتا رہتا، مگر دوسرے میں صرف سردار کائن سال میں ایک ہی بار جاتا اور بغیر خون کے نہیں جاتا تھا۔ تو یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر پہلا حصے کو کمپلیٹ کیا، آسمان پر جا کر باپ کو کچلا ہوا بدن پیش کر کے اس کے بعد 1810 سال تقریباً شفایتی دور چلتا رہا۔ اب اس کے بعد آخری فیز تھا اور جس میں ریکارڈ کلین کر دیا جاتا ہے، اور وہ تفتیش، کیس کلوز، پرانا ریکارڈ سارا کمپلیٹ کر دیا جائے گا، اور وہ خدمت کا تیسرا حصہ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا تو آخری مرحلے میں ہوا کیا؟ آخری مرحلے میں یوں مقدس کو پاک کر دیا جاتا یوم کفارہ کے دن، لکھا ہے through this process he will purify the most holy place۔ تو اس طرح مقدس کو پاک کیا جاتا تھا، اور وہ سال میں ایک مرتبہ ہے۔ اب مقدس کلام کہتا ہے یسوع مسیح نے کیا ہوا؟
جب میں یہ کہتا ہوں 1844، جہاں پر 1810 سال گزرے اور ہم 1844 میں آئے، تو در حقیقت یسوع مسیح کی پہلے فیز جس میں مصلوبیت، دوسرا فیز جس میں شفایت، اور تیسرا فیز جس میں اب عدالت کا کام شروع ہو گیا۔ اب ریکارڈ اس سے پہلے کہ صاف ہوتے ریکارڈ کھلے، اور اب ریکارڈ صاف ہونا شروع ہو گیا، اب کیس کھلنا شروع ہو گئے ہیں جی۔ اور 1844 کے بعد ایک عدالت کا پروسیس شروع ہو گیا، اور آسمان پر عدالت ہو رہی ہے، اور مقدس کلام اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ریکارڈ صاف کیا جا رہا ہے، لوگوں کے نام ابدی کتاب حیات میں لکھے جا رہے ہیں، کیس اسٹڈی کیے جا رہے ہیں، کیونکہ مقدس کلام کہتا ہے آسمان پر سارا ریکارڈ موجود ہے، اور لکھا ہے اس سے پہلے کہ ریکارڈ مٹایا جائے ریکارڈ کھولا جائے گا۔ تیسرا فیز تفتیش کا ہے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم سب اپنے گناہوں سے پاک ٹھہرو گے۔ اگر پہلے ہم کچھ نہیں کر سکے، اس دن جو کفارہ دیا جائے گا، لکھا تم سب اپنے گناہوں سے پاک ٹھہرو گے۔ اور یسوع مسیح نے 1844 میں اپنی خدمت کے پاک مکان سے پاک ترین مقام کو شروع کی ہے، اور تفتیش ہونا یہ بائبل مقدس کے مطابق ہے۔ اور کہاں لکھا ہے؟ دانیل 7 باب 9 آیت میں لکھا ہے میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے، اور قدیم الیام خدا باپ تخت پر بیٹھ گیا، اس کا لباس برف سا سفید تھا، اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے، اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند تھا، اس کے پہیے جلتی ہوئی آگ کی مانند تھے، اور کیا کہتے ہیں ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے، لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے، اور عدالت ہو رہی تھی، اور کتابیں کھلی تھی، فرشتگان کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی شخص عالم بالا پر لایا جائے، دیکھیں خدا کو عدالت کی ضرورت نہیں، خدا تو سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ فرشتگان بھی اس بات کو ساری طور پر بہتر طور پر جان لے کہ جسے نجات دی جا رہی ہے اسے کیوں نجات مل رہی ہے۔ فرشتگان جان جائیں کہ جسے زمین پر چھوڑا جائے گا اسے کیوں چھوڑا جا رہا ہے۔ تو آسمان پر 1844 کے بعد تحقیق کا کام، تفتیش کا کام، انویسٹیگیشن ججمنٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور یسوع آپ کا اور میرا درمیانی اور شفایت کرنا وہاں پر موجود ہے۔ آج ایمان جب ہم اس پر لاتے ہیں تو ہمارا ریکارڈ، تب سے ریکارڈ کھل رہا ہے، اور مقدس کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آسمان پر سارا ریکارڈ موجود ہے۔ کلام میں لکھا ہے کیونکہ ہر ایک فعل اور ہر ایک پوشیدہ چیز کو، خواہ بھلی و بری، خدا عدالت میں لائے گا، ہر نکمی بات کو عدالت میں لے کر آئے گا۔ لکھا ہے وہ تیری آوارگی کا حساب رکھتا ہے، لکھا ہے وہ اس کے سب، کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں، سب کچھ لکھا ہوا نہیں؟ لکھا ہے کہ جو کوئی خداوند سے ڈرتے ہیں اس کے نام کو یاد کرتے ہیں، اس کے حضور یادگاری کا دفتر لکھا ہے۔ سو نیک کام لکھے جاتے ہیں، برے کام لکھے جاتے ہیں، اور پھر یقیناً ایک کتاب حیات ہے۔ الٹیمیٹلی یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سب سے، اسے قبول کرنے کے سب سے شخص کا ریکارڈ گناہوں کا صاف کر کے، جیسے یوم کفارہ کے دن ہوتا تھا، جیسے یسوع آج کر رہا ہے، فرشتے اس کے ساتھ تحقیق کر رہے ہیں، اس کا نام ہمیشہ کی زندگی میں رکھ کر سیل کر دیا جاتا ہے، اور اس کا پرانا ریکارڈ ایک طرح سے کلین اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ مقدس کلام میں پطرس نے تو کہا تھا کیونکہ وقت آ پہنچا کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہوگی، اور 1844 میں وہ عدالت شروع ہو چکی ہے، اور آج وہ عدالت چل رہی ہے، لیکن یسوع وہاں پر موجود ہے۔ اور مقدس کلام میں دانیل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدم ذات مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا، قدیم الایام تک پہنچا، سلطنت اسے دی گئی، اور اس کی سلطنت ابدی ہے جو جاتی نہ رہے گی۔ سو یسوع آپ کے لیے اور میرے لیے عدالت میں کھڑا، ایک طرح سے ہمارے وکیل کے طور پر، اور آپ کے لیے میرے لیے بادشاہی کو حاصل کر رہا ہے، اور یسوع نے اس بادشاہی کو لکھا ہے حاصل بھی کیا۔ یسوع نے اس کو اس طرح بھی پیش کیا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ وہ جگہ تیار کرنا یہی میٹر ہے کہ ہمارے لیے وہاں پر گنجائش ہو یسوع پر ایمان لانے سے کہ ہم اپنی زندگی پا سکیں۔
جگہ تیار کی. اور یہ تحقیق یاد رہے نہ صرف فرشتگان آج تحقیق کر رہے ہیں بلکہ جب ہم عالم والا پر جائیں گے تو لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا اور پھر لکھا ہے فرشتوں کا بھی انصاف کریں گے. سو تحقیق آپ نے اور میں نے بھی کرنی ہے. انویسٹیگیٹ کرنا آپ کو عجیب نہ لگے کیونکہ یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے اور میں نے آپ کے سامنے ریفرنس بھی پڑھ دیا ہے. جب ہم 1000 سالہ بادشاہی میں آسمان پر جائیں گے تو ہم بھی تختوں پر بیٹھیں گے اور عدالت کریں گے. اس کے بعد خداوند تمام گنہگاروں کو ہلاک کرے گا اور پھر وہ کبھی زندہ نہیں ہوں گے. جب عدالت ہو رہی ہوتی ہے, جب ڈے آف اٹانمنٹ یعنی یوم کفارہ ہوتا تھا تو خدا کا مطالبہ کیا ہوتا تھا؟ جب سردار کائن پاک ترین مقام میں جاتا تھا تو یہ ایک ایسا موقع ہوتا تھا کہ تمام تر بنی اسرائیل کو خدا نے کہا تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو, تم اس دن اپنی جانوں کو دکھ دینا, یہ دائمی قانون ہے. سب لوگوں کی آنکھیں ہیکل کی طرف لگی رہے. کوئی ہے جو اندر ہمارے لیے کھڑا ہے, کوئی ہے جو خدا کے حضور ہماری شفاعت کرنے کے لیے آج گیا ہے. آج عدالت کا کام ہو رہا ہے. سو روحانی عالم میں یہی کچھ ہو رہا ہے. 1844 کے بعد جب 2300 صبح شام پورے ہوئے, یسوع مسیح پاک ترین میں مقام میں ہے اور تب سے اب تک ایک ایک شخص کے کیس کو باریکی کے ساتھ انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اور خداوند کی عدالت میں غلطی کی گنجائش نہیں, کسی کی روح رعایت بھی نہیں, کسی کی طرفداری بھی نہیں. جب وہ عدالت ہو رہی ہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یوم کفارہ کا وہ فیز تیسرا اور آخری مرحلہ ہے, اینڈ ٹائم میسج, آخری وقت کا پیغام. اور وہ پیغام یہ ہے آئیے اپنی آنکھیں ہیکل کی طرف لگائیں, آئیے اپنی آنکھیں اس سردار کائن پر لگائیں جو پاک ترین مقام میں ہماری عدالت کے لیے موجود ہے, اور اپنے آپ کو اپنی جانوں کو دکھ دے کر اپنے آپ کو جھکا دیں اور اپنی نظریں اس پر لگائیں, اس خداوند پر لگائیں. اپنی کمیوں اور کمزوریوں کو اقرار کریں, جیسے لکھا پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں. ہمارا کیس کلوز ہو اور ہمارا کیس اس طرح کلوز ہو کہ ہم نجات پا سکیں. لیکن اس طرح خدا کے حضور تازگی کے دن ہے. آج کا دن نجات کا دن ہے, آج قبولیت کا دن ہے. اور جیسے میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج عدالت ہو رہی ہے اور جیسے ہی وہ عدالت کا کام مکمل ہوگا فضل کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر جو برائی کرتا ہے برائی ہی کرتا جائے, جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے, جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے, اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے. آج فضل ہے, آج توبہ کریں تو معافی ہے, لیکن عدالت کا یہ کام یہ وقت آئے گا جب ختم ہو جائے گا, اور جیسے ختم ہوگا پھر دروازہ بند ہو جائے گا, اور ایک بار دروازہ بند ہو گیا تو اس کے بعد کبھی نہیں کھل پائے گا. اور لکھا جس کسی کا نام کتاب حیات میں پھر نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا. خداوند چاہتا تو یہ ہے کہ ہم نجات کے اس راستہ سے داخل ہوں جو یسوع ہے اور ہم نجات پائیں. یسوع عدالت میں آپ کے لیے اور میرے لیے شفاعت کے لیے کھڑا ہے. آج توبہ کرے تو معافی ہے, آج توبہ کرے تو نجات ہے. یوم کفارہ کے دن بانی اسرائیل ہیکل کی طرف دیکھتے دیکھتے کہ کوئی ہمارے لیے درمیانی کھڑا ہے, اور وہ اس دن اپنی جانوں کو دکھ دیتے اور عاجزی اور انکساری اختیار کر لیا کرتے. آپ اور میں جب ان دنوں میں کسے گزر رہے ہیں جو آخری دور ہے, اینڈ ٹائم ہے, اور یسوع مسیح کا آخری خدمت کا فیز چل رہا ہے, اس سے پہلے کہ فضل کا دروازہ بند ہو, آئیے اپنے آپ کو جھکا لیں, آئیے اپنی جانوں کو دکھ دے کر, دکھ دینے سے مراد اس کے حضور خاکسار بننا اور ساری توجہ خداوند پر لگانا ہے, تاکہ ہم بھی دوڑیں, نہ صرف دوڑیں بلکہ جیتیں اور زندگی کے اس تاج کو حاصل کریں جو خداوند نے آپ کے لیے میرے تیار کیا ہے. میں دعا گو ہوں کہ بائبل اسٹڈی کا یہ چھوٹا سا پیغام آپ کے لیے اور میرے لیے برکت کا سبب بنے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.